ایپیسوڈ 29۔ انور علی میرے زخمی بازو پر بڑی توجہ اور تشویش سے پٹی لپیٹ رہا تھا۔ اس نے میری قمیض کی خون آلود آستین کو کندھے پر سے الگ کر دیا تھا اور زخم پر 2.5 گز لمبے دوپٹے کو کس کے باندھ رہا تھا۔ ریشم میرے قریب گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے میرے بازو کو کوہنی سے نیچے سہارا دے رکھا تھا۔ اب وہ شوق کی ہسٹری سے بھی نکل آئی تھی، لیکن دکھ اور تشویش کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ بار بار پوچھتی تھی، درد تو نہیں ہو رہا؟ میں اسے کیا کہتا کہ لڑکی گولی لگی ہے تو درد کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی اس کا احساس کم تھا، لیکن کچھ دیر بعد زخم کی ٹیس کا بڑھ جانا لازمی تھا۔ گولی نے ہڈی کو نیچے ہوا تھا مگر گوشت سے گزر گئی تھی۔ یہ شاید 1 انچ گہرا زخم تھا۔ چل تو سیدھا لیٹ جا۔ انور نے میرے پاؤں پکڑ کے اوپر کیے اور مجھے لٹا دیا۔ ریشم اٹھ کے میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اسے مطمئن کرنے کے لیے میں نہ صرف درد برداشت کر رہا تھا بلکہ خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر وہ میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھی تھی، جو یقیناً یہاں کے ماحول میں بے شرمی کی بات تھی۔ ریشم نے تیسری یا چوتھی بار انور علی سے اضطراب کا اظہار کیا۔ آخر ڈاکٹر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے کہا، تم تو ایسے نروس ہو جیسے گولی مجھے نہیں تمہیں لگی ہے۔ بڑے چودھری نے خفگی سے کہا، چل لڑکی تو اندر جا، تو بٹا لے سر پہ، ڈاکٹر بھی آنے والا ہے۔ انور مسکرایا مگر اس کی ماں نے شوہر کی حمایت میں سر ہلا کے ریشم سے کہا، ہاں پتر، ہم ہیں نا اس کا خیال کرنے کے لیے۔ ریشم کو یکلخت اپنے بے قابو جذبات اور نامناسب رویے کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ کھینچا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد چودھری صاحب نے بالآخر قریب آ کے کہا، اللہ نے بڑی خیر کی، لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بھی رسمی ہیں جو اخلاقی مجبوری میں کہے گئے، مگر ان میں جذبات کا کوئی حقیقی دکھ نہیں ہے اور نہ خوشی اور شکر گزاری کے احساس کا۔ پھر وہ پلٹ گئے۔ میں لاش اٹھواتا ہوں۔ انور نے محسوس نہ ہونے والے طنز کے ساتھ کہا، کیا پولیس کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے یا آپ کے خیال میں معاملہ ختم ہو گیا؟ چودھری رک گیا۔ اگر تو کہتا تو بلا لیتے تھانے دار کو بھی، مگر اب وہ کیا کرے گا؟ پولیس کیا کرتی ہے؟ ظاہر تفتیش کرے گی۔ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا ذاتی فعل تھا یا اسے کسی نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، اور اس کے علاوہ کون ہے جو اکبر سے وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار بیٹھا ہے؟ چودھری انور، یہ ولایت کی پولیس نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی پولیس ہے۔ اس کا فرض صرف آپ کی اطاعت ہے۔ یہ سرکاری وردی پہنتے ہیں، تنخواہ سرکار سے لیتے ہیں اور غلام آپ کے ہوتے ہیں۔ آپ سے میری مراد آپ جیسے وڈیروں کے۔ آپ اسے بلائیں، میں ملوں گا اس سے۔ چودھری نے تلخی سے کہا، اور اس کے گلے میں اپنا پٹا ڈالے گا؟ یہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ وہ تھانے دار ہے یا کتا، اور بھونکنے والا ہے یا کاٹنے والا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ محبت بھری گفتگو اور چلتی اگر ڈاکٹر بیل کی طرح اندر نہ آتا۔ وہ یوں داخل ہوا جیسے اسے کسی نے دھکا دے دیا ہو۔ وہ گول مٹول چھوٹے قد کا آدمی فٹ بال کی طرح لڑکتا وہ سیدھا آیا۔ لو جی اپنے چودھری صاحب، آپ تو بھلے چنگے حشاش بشاش کھڑے ہو۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ چودھری صاحب کو گولی لگ گئی ہے، خدا نہ خواستہ۔ میں تو جناب دوڑتا چلایا سر کے بل۔ آپ ادھر توجہ فرمائیں، ہم سب یہاں چودھری ہیں، لیکن گولی لگی ہے اسے جو لیٹا ہے اور جس کے بازو پر یہ خون آلود پٹی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے اندھیرے میں۔ یہ مہمان ہے۔ انور نے کہا۔ ڈاکٹر ڈھیٹ قسم کا خوش آمدی تھا۔ جناب عالی، وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے، اب آپ بے فکر ہو جاؤ۔ آہو خیر سے، آپ ہو اپنے چودھری انور علی صاحب، بڑے عرصے بعد آپ کو دیکھا۔ خیر سے، آپ تو سال کے 12 مہینے رہتے ہو جی دنیا کے دورے پر، لندن، پیرس اور نیو یارک میں جی۔ یہ اپنے چودھری اکبر صاحب کے مہمان ہوں گے۔ مہمان ہم سب کا مہمان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ زبان سے زیادہ ہاتھ استعمال کریں۔ وہ تو آپ دیکھتے جائیں جناب عالی، ابھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا کیس، آپریشن آپ کے سامنے ہوگا، گولی باہر اور بندہ ایسے حشاش بشاش بھلا چنگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، مگر گولی تو پہلے سے ہی باہر ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، لو جی، مریض تو ہمارے ہاتھ لگاتے ہنسنے لگا، اب ذرا گرم پانی منگوا دے کسی دیشکے میں۔ ڈاکٹر کی زبان روکے بغیر چلتی رہی۔ اس نے زخم کی صفائی کی اور خون روک کے پٹی باندھ دی۔ اس نے مجھے 3-4 قسم کے انجیکشن لگائے جو اس نے اپنی مداری کی پٹاری جیسے بیگ میں سے برآمد کیے تھے۔ اس کا بیگ بھی اسی جیسا تھا، پھولا ہوا اور مذاقہ خیز نظر آنے والا۔ کوئی انجیکشن ضرور خواب آور تھا کہ مجھ پر سکون کے ساتھ غنودگی غالب آنے لگی اور ڈاکٹر کے جانے سے پہلے ہی میں سو گیا۔ اس کی موجودگی میں ہی حویلی کے ملازم فرش پر پڑی ہوئی لاش کو اٹھا کے لے گئے تھے، مگر اس نے جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو رات کی تاریکی غالب آ چکی تھی۔ میرے پاس صرف ریشم خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا۔
دن کی نسبت وہ زیادہ فریش لگ رہی تھی مگر اداس و متفکر بھی نظر آتی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میری طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کرتے ہو؟ آرام سے لیٹے رہو، زخم تازہ ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم واقعی پاگل ہو۔ ارے یار، ایسی خراشیں تو لگ ہی جاتی کسی کو بھی، یہ کوئی زخم ہے کیا؟ ہڈی متاثر ہوتی تو بات الگ تھی۔ تمہارا ہاتھ بھی تو کٹا ہوگا کبھی سبزی کاٹتے ہوئے یا پھل کاٹتے ہوئے، چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے جلا بھی تو ہوگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا؟ اس نے رونے کی تمہید باندھی۔ واقعی نہ ہم پکڑے جاتے نہ حالات ایسے پلٹا کھاتے، کبھی بدقسمتی کے پردے میں خوش نصیبی ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ اس میں خوش نصیبی کیا نظر آتی ہے تمہیں؟ نہ چودھری اکبر نے مجھے اور تمہیں اٹھوایا ہوتا، نہ ہم فرار کی کوشش کرتے اور پکڑے نہ جاتے تو نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اکبر کے شکاری کتے ہماری بو سونگتے ہمارا تعاقب کرتے۔ آج ہم شاہی مہمان ہیں، مجھے قید نہ کیا جاتا تو اکبر جیسا خطرناک دشمن کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ وہ مجھے مروا دیتا اور تم سے زبردستی شادی کر لیتا، یا شادی نہ بھی کرتا تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ وہ تو اپنے باپ کی بھی سننے والا نہیں تھا۔ آج انور علی کی مدد کر کے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک ظالم اور غاصب کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا اور حقدار کو اس کا حق دلایا، تو یہ رضا الہی تھی۔ اس نے مجھے وسیلہ بنایا تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ تمہاری مشکلات بھی میری وجہ سے شروع ہوئی ہیں۔ لو، اب میں کہوں گا کہ جان بچ جانے کے بعد میں تمہارے گھر نہ پہنچتا تو کچھ نہ ہوتا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، اتنی خرابی کے بعد جو ہوا اچھا ہوا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ اکبر نے غلط رویہ تو اختیار نہیں کیا تھا بعد میں؟ مجھے تمہاری بہت فکر تھی، اور مجھے تمہاری۔ ماجی نے مجھے بتایا کہ تمہیں اکبر نے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ بڑے چودھری صاحب نے مجھے تو اکبر کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، اسی لیے میں محفوظ رہی۔ اکبر کو شادی کی جلدی پڑ گئی تھی مگر ماں نے اسے کہا کہ شرم کرو، ابھی لڑکی کے باپ کا 40واں بھی نہیں ہوا، وہ پہلی تو کی ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ اکبر مجبور ہو گیا، تاہم بابا کے چہلم کے بعد وہ انتظار نہ کرتا، مگر میں بھی طے کر چکی تھی کہ 1 مہینے میں نکل جاؤں گی تمہارے ساتھ، اور یہ نہ کر سکی تو اکبر کی جان پہلے لوں گی اپنی بعد میں۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے زندہ کون چھوڑتا؟ اس کی بیوی شانو پہلے ہی مجھ سے سخت خفا تھی، جیسے میں نے پھانسا اس کے شوہر کو۔ میرا اپنی صفائی میں کچھ کہنا لا حاصل تھا۔ ساس کی وہ پہلے سے دشمن ہے، حالانکہ وہ اکبر کے تایا کی بیٹی ہے تو اس کی خالہ زاد بھی ہے۔ دوہرا رشتہ پہلے سے تھا، لیکن یہ تیسرا رشتہ قائم ہوا تو پہلے والی بات الٹی ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا تو لازمی ہونا ہے۔ لازمی کیوں؟ شادی کے بعد دلہا کی ماں اور بیوی دونوں کے خون میں نئی دشمنی کے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں سمجھی۔ اکبر کی ماں کا رویہ تو پہلے جیسا ہی ہے، مگر بھانجی کے لیے اب وہ خالہ نہیں ساس ہے۔ اکبر کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ شوہر سے لڑے گی تو الٹا نقصان کرے گی۔ مرد کو بھلا دوسری یا تیسری شادی سے کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ طے کر لے تو اسے روکنے کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ ریشم بیچاری تو خود مجبور ہے، مگر اس نے اسے بھی ساس کی حمایت سمجھا بیٹے کے لیے۔ پھر میں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ کسی طرح حویلی سے نکلنے میں میری مدد کرے۔ میں یہاں سے نکل جاؤں گی تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ میں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اکبر میری لاش سے شادی کر سکتا ہے، مجھ سے نہیں۔ میں اسے مار دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ اس کے بعد شانو نے مجھ پر اعتبار کیا اور کہا کہ میں رات کو تیار رہوں، وہ مجھے فرار کرا دے گی۔ میں نے کہا، اکیلی کہاں جاؤں گی میں؟ سلیم سے بات کر لوں پہلے، جیسے ہی اسے موقع ملا ہم دونوں ایک ساتھ نکل جائیں گے۔ وہ بیچاری جو مدد کے جرم میں ماری گئی شانو کی خاص ملازمہ تھی۔ اکبر نے بیوی کو بھی مارا کہ تو نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ یہ مخبری کس نے کی کہ ہم صبح فرار ہوں گے؟ اس کا تو کچھ نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے اندر ہی کسی نے کوئی بات سن لی ہوگی۔ شانو نے بے وقوفی نہیں کی تو اس کی ملازمہ نے کی ہوگی۔ اس معاملے میں میرا شانو پر اعتماد کرنا بھی رسک تھا۔ میری تو خدا نے مدد کی، یا شاید مجھے انور کی رہائی کا وسیلہ بنایا۔ مجھ سے کہیں زیادہ ظلم اس پر ہوا تھا۔ ماں نے اس کی زندگی تو بچا لی مگر وہ اس کو رہائی نہیں دلا سکی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اکبر نے کیسے بڑے بھائی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر ایسے عمل کرا تھا کہ ماں بھی بے خبر تھی۔ وہ انور کو آہستہ آہستہ قتل کرا تھا۔ آہستہ آہستہ؟ وہ کیسے؟ اسے ایک وقت کے کھانے میں زہر دیا جا رہا تھا۔ زہر؟ پھر وہ مرا کیوں نہیں؟ ریشم، بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں اندر پہنچنے کے بعد۔ پہلے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیے جاتے ہیں، پھر مقدار بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ جسم عادی نہ ہو۔ بندہ گھل گھل کے مر جاتا ہے۔ رزق، زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھے وسیلہ بنایا، میں نے انور کی مدد کی اور ہم ایک ساتھ نکل آئے۔
اس کے پیروں میں زنجیر تھی. مجھے ابھی بیڑی نہیں پہنائی گئی تھی. کھانا لانے والے کے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے محافظ کو قابو کر لیا. اور وہ تمہیں مار دیتا پھر؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا یا خالی ہاتھ لڑنا مجھے اچھا آتا ہے. بس یہ خدا کی مرضی تھی. میں نے اسے باندھ کے ڈالا اور انور کے ساتھ نکل آیا. اب تم دیکھ لو، جیسے ایک مچھر نے نمرود کو مار دیا تھا، میری جیسے اجنبی اور کم حیثیت آدمی نے حکومت الٹ دی. یہ میرا منصوبہ ہرگز نہیں تھا. کسی نے دروازے کو باہر سے بجایا. لیلا مجنو کی خلوت میں فرق نہ پڑے تو میں اندر آ جاؤں. انور نے کہا، حد کرتے ہو یار تم بھی. نہ ہم لیلا مجنو ہیں اور نہ تم غیر ہو. وہ مسکراتا میں اندر آ گیا. پہلی بات میں نہیں مانتا، دوسری مان لیتا ہوں. ریشم کا رنگ لال ہو گیا. وہ خاموشی سے نکل گئی. میں نے کہا، تم سے کوئی پردہ نہیں، یہ سچ ہے ابھی تک؟ سچ ایک طرفہ نہیں ہوتا. اس لڑکی کے بارے میں شرط جیت سکتا ہوں. وہ تمہاری محبت میں غرق ہے، اور جب عشق کی آگ ایک طرف بھڑکے تو دوسرا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یار، میں ابھی تک نورین کو بھلا نہیں سکا. حالانکہ اس کا ملنا بھی یقینی نہیں، اور مل جائے تو اس سے میری محبت بھی یک طرفہ ہے. اس کے عشق میں صرف میں مبتلا ہوں، وہ کسی اور کے عشق کی مریض ہے. چلو یار، اس مشکل کا حل بھی نکل آئے گا. یہ بتاؤ تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ باہر سے تو ٹھیک لگتے ہو. میں اندر سے بھی 100% فٹ ہوں. تم مجھے فکر مند لگتے ہو. وہ صوفے پر ٹک گیا. ہاں، ایک بات ہے جو شاید تمہیں قائل نہ کرے. چھٹی حص کی وارننگ کہ کس حد تک قائل ہو تم؟ واجبی حد تک. جواب 100% ہاں میں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. یہ دراصل آدمی کے اندر کی سوچ ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مسئلہ بتاؤ کیا ہے؟ تم یقین کرو یا نہ کرو، آج دن میں جو شخص مجھے قتل کرنے آیا تھا وہ صرف معزول حکمران یعنی اکبر بادشاہ کا حامی اور وفادار نہیں تھا. اسے دکھ شاید ہو کیونکہ وہ اکبر کا باڈی گارڈ تھا اور ڈرائیور بھی، لیکن اس کی وفاداری کے جذبے کا استحصال کیا گیا. اسے بغاوت پر اکسایا گیا، غالباً گمراہ کیا گیا کہ اب تمہاری بھی خیر نہیں. جو وفاداری میں پیش تھے ان کو فارغ کیا جائے گا. کیسے فارغ کیا جائے گا؟ یہ کسی قاعدے دستور کے مطابق نہیں ہوگا. حویلی کی روایات میں ایک سے وفاداری دوسرے سے غداری کا جرم سمجھی جاتی ہے. چھوٹی بیگم صاحبہ کی خاص ملازمہ کو ابھی کل دفن کیا گیا ہے. بہت جلد دوسرے نمک حرام گاڑ دیے جائیں گے جنہوں نے ولیعہد کے بجائے اس کا ساتھ دیا جو حقدار نہیں تھا. تمہارے خیال میں اسے کس نے اکسایا؟ اس نے جو میری حق تلفی کا ذمہ دار تھا، جس نے غلط فیصلہ کیا تھا. تمہارا مطلب ہے کہ بڑے چودھری صاحب؟ ہاں، ان کو وہ خطرہ سر پر منڈلاتا نظر آتا ہے جسے انہوں نے اپنی دانش میں بروقت ٹال دیا تھا. ان کے آباء و اجداد کی سلطنت کی جاگیر ہے. میں جاگیرداری نظام کی مخالفت کرنے والا اس کی کیسے حفاظت کروں گا؟ ان کی سوچ کا جانشین تو اب رہا نہیں. وہ خود کتنے دن رہیں گے؟ یہ ان کے اختیار میں نہیں کہ تختہ الٹ دیا گیا ہے پھر اسے سیدھا کر دیں، کیونکہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. تم نے شاید ان کے رویے پر غور نہ کیا ہو. وہ متفکر تھے. وہ ماں کی طرح غیر جانبداری کا عذاب نہیں جھیل سکتے. ان کے لیے جانبداری ایک سیاسی ضرورت ہے. ان کی خاموشی کے پیچھے اندیشے ہیں. انہوں نے یقیناً مشکل فیصلہ کیا، پھر امکانات کو دیکھا جس میں الزام ان پر نہ آئے. تمام مہرے چیک کیے. کون اس حد تک بے وقوف اور جذباتی ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکے، اور پھر صحیح آدمی چن لیا. اگر یہ نظریہ درست ہے تب بھی تو خطرہ ٹل گیا نا. اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا. خطرہ ٹلا ضرور ہے، ختم نہیں ہوا. بڑے چودھری صاحب ایک ناکامی کو شکست مان سکتے ہیں، آخری شکست نہیں. پھر اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آج اس حملہ آور کا مارا جانا ایک درس عبرت تھا. ان کے لیے جو اپنے دماغ میں غلط قسم کی توقعات رکھتے تھے. سب کو ایک سبق ملا کہ کسی نے وفاداری کو ظاہری رکھا تو مارا جائے گا. یہ معمولی حیثیت کے ملازم بہت ہی کم ہمت ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کو درس عبرت بنایا جا سکتا ہے. میں جو تھا یا سمجھا تھا اب نہیں ہوں. حالات کی ستم ظریفی نے مجھے سخت دل بنا دیا ہے. معلوم ہے آج میں نے کیا غیر انسانی حرکت کی. میں نے اس حملہ آور کی لاش کو ننگا کر کے حویلی کے صحن میں الٹا لٹکوا دیا. اوہ مائی گاڈ! انور علی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی یار، بلکہ مجبوری تھی. اس منظر نے سب کو دہلا دیا. جب اس کی بیوی نے لاش کے سامنے سینہ کوبے کی اور بچوں نے چیخو پکار مچائی تو میں برآمدے میں گن لیے بیٹھا تھا. میری ماں کمرے سے نہیں نکلی. ریشم کے بارے میں سنا ہے بے ہوش ہو گئی تھی. اس نے تو مجھ سے ذکر نہیں کیا. اب کسی میں ہمت تک نہیں ہے بات کرنے کی. میری بھابھی نے خود اپنا سامان اٹھوایا اور میرا پرانا کمرہ خالی کر دیا. تم تو بہت بڑے سیاسی بازیگر ہو، یہ مجھے اندازہ نہ تھا. وہ ہنسا. خود مجھے کب اندازہ تھا؟ ایک اور دلچسپ بات سنو. سپہر کے بعد مقامی تھانے دار آ گیا. اندر آتے ہی لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر جیسے وہ پتھر کا ہو گیا.
اس نے مجھے دیکھا کہ ریوالور میرے سامنے میز پر رکھا ہے اور میں کافی پی رہا ہوں۔ اس ایک لمحے میں تھانے دار کے اندر کا بزدل آدمی لرز گیا، تاہم وہ بڑی متانت سے آیا اور میں نے ہاتھ ملا کے اسے دوسری کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ پھر اس کی بات کرنے سے پہلے میں نے کہا، تھانے دار کے لیے چائے لائی جائے۔ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، وہی جو تمہیں نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے تم وجہ جاننا چاہتے ہو۔ اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر گولی چلائی تھی جو میرے مہمان کو لگی، مگر اس کی جان بھی محفوظ رہی۔ وہ صرف زخمی ہوا، اس لیے دوسرا فائر کرنے سے پہلے میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تھانے دار کچھ دیر چپ رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سزا تو آپ نے دی وہ درست ہے، مگر یہ تماشا عبرت کس لیے؟ ایسا وہ خود بھی کرتا تھانے میں آنے والوں کے ساتھ۔ میں نے اس کی تشریف آوری کا مقصد پوچھا تو جو سوال وہ جارحانہ انداز میں کرتا، بہت محتاط ہو کے کہ چھوٹے چودھری صاحب نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ شوقین مزاج اور سیلانی آدمی ہیں، میں نے بھی اسے کل رات کھانے کی میز پر دیکھا تھا۔ اس پر وہ مزید چونکا کیونکہ گزشتہ رات تو اس کی معلومات کے مطابق میں قید خانے میں بندھا پڑا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑے چودھری صاحب سے کام تھا، تو میں نے کہا ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، عمر کا تقاضا ہے، کچھ دل کا مسئلہ ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں۔ وہ بولا کہ آپ سے تو بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مقصد مجھ سے یہ سننا تھا کہ ملاقات کیسے ہوتی۔ میں تو قید خانے میں تھا، مگر میں نے اسے سخت مایوس کیا۔ میں نے کہا، دراصل میرا دھیان زیادہ تر کتابوں کی دنیا میں رہتا ہے، اتنا عرصہ باہر پڑھ کے آیا ہوں، تعلقات بہت ہے باہر، ان سب سے نیٹ پر رابطہ رہتا ہے۔ یہ زمین جائیداد کے تمام معاملات ابا جی اور بھائی جی چلا رہے تھے۔ اب ابا جی نے کہا کہ میاں کچھ ادھر دھیان تم بھی دو۔ بھائی کا مزاج رنگین ہے، ان کے مشاغل بھی دوسری طرح کے ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ تو اب میں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے اور بھائی جی کو چھٹی دے دی ہے، کھلی چھٹی، کہ آپ تو موج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کرو موجہ، ہم تو بھی چھڑے چھاٹ ہیں، دیکھ لیں گے یہ دنیا داری کے معاملات۔ تو بس ان کو مل گئی کھلی چھٹی۔ وہ مزید پریشان ہوا کہ نہ میں شکوہ کر رہا ہوں نہ شکایت کا موقع دے رہا ہوں، کیسے کہے کہ میں نے کچھ اور سنا تھا؟ کیا سنا تھا اور کس سے؟ یہ بتانا اسے مشکل ہو جاتا، کیسے کہتا کہ بڑے چودھری صاحب سے سنا تھا؟ تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے شکایت کی ہوگی؟ 100%۔ اور میں پرانا فقیرانہ مزاج والا انور علی ہوتا تو وہ صاف کہتا کہ مجھے شک ہے آپ نے بڑے بھائی کو مارا نہیں تو اسی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ میرا ہلاکو خان والا رول دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابا جی کے کہنے پر حکام بالا تک معاملہ پہنچائے گا اور پھر خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر آئے گا، کچھ تفتیش کرے گا پرانے ملازموں سے میرے بارے میں، شاید کوئی بک دے کہ میں تو قید میں پڑا تھا نیچے قید خانے میں، اب وہاں اکبر علی پڑا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے یہ مہمان، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کس قسم کے معزز مہمان ہو۔ ریشم کا معاملہ سامنے آئے نہ آئے یہ بھید ضرور کھل جائے گا کہ سلیم تمہارا اصل نام نہیں، تم تو سکھر جیل سے ڈاکوؤں کے ساتھ فرار ہوئے تھے اور سزائے موت کے منتظر قیدی تھے، بس اشارہ کافی ہے، تم دھڑ لیے جاؤ گے۔ ایک دم میرے اندر خطرے کی گھنٹی بہت بڑا گھنٹا بن کے گونجنے لگی۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہاں، یہ وہ سب معاملات تھے جن پر میں نے سوچا۔ اس حملہ آور کی لاش تو میں نے تھانے دار کے سامنے اتارنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ بھی کہ اس کی تدفین عزت و احترام سے کی جائے۔ میں نے مولوی کو بھی طلب کیا اور مرنے والے کی بیوہ کو بھی۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب تھانے دار آیا تو وہ لاش کے سامنے فرش پر سر پٹک رہی تھی، چلا چلا کر مجھے کوس رہی تھی۔ میں نے تھانے دار کے سامنے حکم دیا کہ اس عورت کو ہٹا دیا جائے یہاں سے، یہ بہت شور کر رہی ہے۔ پھر تھانے دار کے سامنے اسے لایا گیا تو میں نے اس کو 1 مربع زمین دینے اور اس کے بچوں کی ذمہ داری لینے کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ یہ سب ایسی اداکاری کا مظاہرہ تھا جس پر مجھے آسکر ایوارڈ مل سکتا تھا۔ تھانے دار کی دوبارہ ہمت نہ پڑی کہ بڑے چودھری صاحب کی بات بھی کرے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حکم یہاں کس کا چل رہا ہے۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ نئی لائن اسے ابا جی دیں گے کہ ہاتھ ڈالو اس معزز مہمان پر، 1 نہیں 2 مقدمات بناؤ اس پر، یہاں ایک حدود آرڈیننس کے تحت سارا گاؤں گواہی دے گا کہ وہ رحیم بخش کے گھر میں رہا، زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، جہاں ریشم بھی تھی۔ وہ نہ رشتہ دار ہے نہ اس گاؤں کا، تفتیش کرو کہ اس کا یہاں دادا کون تھا، وہ خود سچ بک دے گا۔ دوسرا کیس بناؤ رحیم بخش کے قتل کا، جو اس نے ریشم کے ساتھ مل کے کیا۔ 2 کیس درج کرنے کے بعد اسے شہر کی پولیس کے حوالے کرو کہ یہ ہے تمہارا مفرور مجرم، لے جاؤ لٹکا دو۔ اب تو ایک اور جرم میں سزائے موت پکی ہے۔ یار بس کرو، ڈراؤ مت، یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ آج رات تم غائب ہو جاؤ گے، مگر اکیلے نہیں، اکبر علی کے ساتھ۔ میں اچھل پڑا، اکبر علی کے ساتھ؟ میرا خیال تھا تم کہو کہ ریشم کے ساتھ۔ تھانے دار یہ پلان لے کے نیا حملہ کرے گا کل پرسوں کہ جب پھندا پڑے گا تمہارے گلے میں اور ریشم آئے گی قانون کی گرفت میں،
تو میں زمین پر 7 بار ناک سے لکیریں نکال کے سودا کروں گا۔ 3 شرائط واضح ہوں گی، تم واپس تہ خانے میں، اکبر کی حکومت بحال، ریشم کا اکبر سے فوری نکاح، اس کے بدلے میں میری اور تمہاری زندگی کی ضمانت، تم جاؤ جہاں جی چاہے، تم پر نہ کوئی کیس نہ ریشم پر، ورنہ اس حملہ آور کے قتل کا الزام بھی مشکل نہیں۔ کون ثابت کرے گا کہ وہ جوابی کارروائی میں مارا گیا؟ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ گواہوں کے بیانات سے میں نے اسے درس عبرت بنانے کے لیے کسی قصور کے بغیر مارا۔ بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ یہ بتاؤ اکبر کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ آج رات کو تم اور میں اکبر علی کو خاموشی سے بوری میں پیک کریں گے، اسے زنجیر سے آزاد کرنے سے پہلے اس کا منہ بند کریں گے اور ہاتھ پیر باندھ دیں گے۔ مشکل ہوگی اسے اٹھا کے اوپر لانے میں، چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اوپر لا کے باندھے، نیچے صرف ہاتھ باندھیں گے اور منہ بند کریں گے، یا اسے تم اٹھا کے لا سکتے ہو۔ شاید میں یہ کر سکتا ہوں، دونوں کام، مگر اس کے بعد ایک گاڑی تمہیں پیچھے ملے گی، اس میں اکبر علی کو پیچھے ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور تم گاڑی چلاؤ گے۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، ایک جگہ ہے میرے پاس بھی، لیکن وہاں بھی تم 3-4 دن رہو گے۔ تھانے دار پوری تیاری کے ساتھ آئے گا خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر، میں اسے تہ خانے کی سیر کرا دوں گا، وہاں کا نقشہ بدل دینے کی ذمہ داری میری، ایک حصہ میری لائبریری اور اسٹڈی بن جائے گا، دوسرے میں اجناس بھر دی جائیں گی، وہاں چوہے دوڑ رہے ہوں گے، نہ مدعی نہ شہادت، الزام نہ میری طرف سے نہ مجھ پر۔ مہمان کہاں گیا؟ جہاں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ کراچی سے، لندن سے۔ جو میں کہوں گا اسے چیلنج کرتے ہو تو جاؤ تلاش کر لو۔ ریشم کے حق میں گواہی میری، باپ کی موت کے بعد سے وہ حویلی میں ہے، میری حفاظت میں، میرا مہمان اس کے گھر میں کبھی نہیں رہا۔ وہاں کون مہمان تھا اس کے باپ کو پتا ہوگا، ریشم سے جو پوچھنا ہے میرے سامنے پوچھ لو، وہ میری اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کر لو گے تم؟ ہاں، اگر ایسا ہوا تو ایسے کو تیسا ہوگا۔ تھانے دار کو کس نے بلایا یہ جاننا میرے لیے ضروری نہیں، اس کا شک رفع ہو گیا تو وہ دفع ہو جائے۔ اور حویلی میں سے کسی نے تمہارے خلاف بیان دے دیا پھر؟ اب کس میں اتنی ہمت ہے؟ خبردار، میں پھر کر دوں گا کل۔ لیکن تھانے دار نے کچھ نہ کیا اور میری حکومت کو تسلیم کر لیا تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2-4 دن میں تم واپس آ جاؤ گے اور قیدی پھر قید خانہ آباد کرے گا، ورنہ 2-4 دن بعد تمہیں وہاں سے بھی شفٹ کر دیا جائے گا کسی زیادہ محفوظ مقام پر۔ چلو فی الحال اتنا کافی ہے، آگے کی بات میں سوچیں گے۔ یعنی تم ریڈی ہو؟ اب رات کے کھانے کے بعد ہم اور تم سو جائیں گے، ایک محافظ تمہارے دروازے پر پہرا دے گا، دوسرا میری حفاظت پر مامور ہوگا، اور ان دونوں کی وفاداری شبے سے بالاتر ہے۔ وہ انتہائی بزدل ہیں اور میں انہیں بتا دوں گا کہ ان کے بیوی بچے انہیں صبح نہیں ملیں گے۔ اگر رات کو ان سے ایک لمحے کی بھی کوتاہی ہوئی تو کل ان کی لاشیں بھی وہیں لٹکی ہوں گی جہاں آج ایک نمک حرام کی لٹکائی گئی تھی۔ میرا بندوبست پکا ہے، بس اب آدھے گھنٹے بعد ہم کھانے کی میز پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ چلا گیا۔ ظاہر ہے انور کی باتوں نے میرے سکون کو توبالا کر دیا تھا، اور وحشتناک خیالوں کے ایک سانپ کے بطن سے خوف اور اندیشوں کے 100 سپولیے جنم لے رہے تھے۔ میں بے چینی سے کمرے کے اندر باگڑ بلے کی طرح ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ملازم نے دروازے کے پاس آ کے کہا، کھانا لگ گیا ہے سر۔ میں اچھل پڑا،